بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 44 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب طہارت کا باب حکم الاذنین فی الوضوء الصلاۃ کا حصہ سوم پڑھیں گے۔ اس تیسرے حصے کے اندر جمہور فقہاء کرام کی طرف سے اس مسئلے کے اندر پیش کردہ 3 دلائل کی وضاحت پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے امام طحاوی رحمہ اللہ نے جمہور کے مسلک کی تائید میں جو پہلی دلیل پیش کی تھی وہ پڑھی تھی۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مِن طریق النظر، یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ جمہور کے مسلک پر، جمہور کا مسلک یہ ہے کہ کانوں کا ظاہر اور باطن دونوں کی طرف سے مسح کیا جائے گا سر کے مسح کے ساتھ، یعنی کان سر کے حکم میں داخل ہے۔ اس پر ایک دلیل مرفوع حدیث جو 14 سنتوں کے ساتھ گزر چکی وہ بیان کر چکے۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ دوسری دلیل، جسے نظر طحاوی عقلی دلیل کہا جاتا ہے اور نظر طحاوی کے نام سے مشہور ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا مِن طریق النظر، بہرحال نظر کے طریقے سے یعنی عقلی دلیل کی طرف سے دیکھا جائے، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمُحْرِمَةَ لَيْسَ لَهَا أَن تُغَطِّيَ وَجْهَهَا، ہم دیکھتے ہیں اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ محرمہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو حالت احرام میں ڈھانپے۔ وَلَهَا أَن تُغَطِّيَ رَأْسَهَا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپے۔ وَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ لَهَا أَن تُغَطِّيَ أُذُنَيْهَا ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، اور سب فقہا کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے دونوں کانوں کے ظاہر اور باطن کو ڈھانپ دے۔ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الرَّأْسِ فِي الْمَسْحِ، تو یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے، یہ حکم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کانوں کا حکم سر کے حکم کی طرح ہے مسح میں، لا حکم الوجہ، چہرے کی طرح نہیں ہے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ فریق ثانی کی طرف سے جو نظر طحاوی کے نام سے مشہور ہے پیش فرما رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حالت احرام میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے، چہرے کا ڈھکنا جائز نہیں ہے، لیکن حالت احرام میں سر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اور جب سر کا ڈھانپنا ضروری ہے تو تمام علماء اس بات پر اتفاق ہے کہ محرمہ عورت کانوں کے اگلے اور پچھلے دونوں حصے کو سر کے ساتھ ڈھانپے گی۔ تو جس طرح ڈھانپنے کے مسئلے میں کان سر کے حکم میں ہے، اسی طرح مسح کے سلسلے میں بھی کانوں کا وہی حکم ہوگا جو سر کا حکم ہے، تو لہٰذا کانوں کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اسی طرح مسح کرنے میں بھی کانوں پر مسح کرنا ضروری ہوگا، یعنی کان سر کے حکم میں داخل ہیں، تو جس طرح سر کا مسح ہوگا اسی طرح کانوں کا مسح بھی ہوگا۔ وَحُجَّةٌ أُخْرَى أَنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا، یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ دوسری عقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں
جو کہ جمہور کی طرف سے تیسری دلیل ہے۔ اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَحُجَّةٌ أُخْرَى، اور دوسری دلیل یہ ہے أَنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَا أَدْبَرَ مِنْهُمَا يُمْسَحُ مَرَّاسِ، کہ ہم نے دیکھا لوگوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کانوں کے پچھلے حصے کا سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ وَاخْتَلَفُوا فِي مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اور اختلاف کیا انہوں نے کانوں کے اگلے حصے کے بارے میں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا۔ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَرَأَيْنَا الْأَعْضَاءَ الَّتِي قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى فَرْضِيَّتِهَا فِي الْوُضُوءِ هِيَ، تو پھر ہم نے غور و فکر کیا تو دیکھا وہ اعضاء جن کی وضو میں فرضیت پر لوگوں کا اتفاق ہے، هِيَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ وَالرَّأْسُ، تو وہ چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہے، دونوں پاؤں اور سر ہے۔ فَكَانَ الْوَجْهُ يُغْسَلُ كُلُّهُ، سارا چہرہ دھویا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَدَانِ وَكَذَلِكَ الرِّجْلَانِ، اور اسی طرح دونوں ہاتھ اور اسی طرح دونوں پاؤں پورے پورے دھوئے جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ حُكْمُ شَيْءٍ مِّن تِلْكَ الْأَعْضَاءِ خِلَافَ حُكْمِ بَقِيَّةِ بَلْ جُعِلَ حُكْمُ كُلِّ عُضْوٍ مِّنْهُ حُكْمًا وَاحِدًا، اور ان میں سے ان اعضاء میں سے کسی کا حکم اس کے بقیہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے عضو کا ایک ہی حکم ہے۔ فَجُعِلَ مَغْسُولًا كُلُّهُ أَوْ مَمْسُوحًا كُلُّهُ، چنانچہ پورے کے پورے عضو کو یا تو دھویا جائے گا یا مسح تو پورے کا پورا مسح کیا جائے گا۔ وَاتَّفَقُوا أَنَّ مَا أَدْبَرَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ فَحُكْمُهُ الْمَسْحُ، اور اس بات پر اتفاق ہے کانوں کے ظاہری حصے کا حکم مسح کا ہے۔ فَالنَّظْرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا كَذَلِكَ، تو عقلی تقاضا یہ ہے کہ کانوں کے جو باطن کا حصہ ہے اس پر بھی مسح ہو۔ وَأَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأُذُنَيْنِ كُلُّهُ حُكْمًا وَاحِدًا، اور یہ کہ کانوں کا حکم ایک ہی ہو۔ كَمَا كَانَ حُكْمُ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَا، جیسا کہ تمام اعضاء کا حکم ہے ایک ہی جیسا ہم نے ذکر کیا۔ فَهَذَا وَجْهُ النَّظْرِ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رحمہ اللہ، تو یہ اس باب کے اندر عقلی دلیل کا تقاضا ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اس عبارت کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے دوسری عقلی دلیل پیش کی جو کہ جمہور کی طرف سے تیسری دلیل ہے۔ وحجۃ اخری سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے فریق مخالف اس بات پہ اختلاف نہیں کرتے کہ دونوں کانوں کے پچھلے حصے کو سر کے ساتھ مسح کیا جائے، البتہ اگلے حصے کو سر کے ساتھ مسح کرنے میں ان کو اختلاف ہے، بلکہ کہتے ہیں اگلے حصے کو دھویا جائے۔ تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم نے تمام اعضاء وضو کا مطالعہ کیا، تو ہم نے دیکھا کہ وضو کے اندر اعضاء مفروضہ کل 4 ہیں جن کو دھویا، 3 اعضاء ان میں سے ایسے ہیں جن کو دھویا جاتا ہے، ان میں ایک چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پاؤں ہیں، اور ایک عضو ایسا ہے جس پر مسح کیا جاتا ہے، وہ سر ہے۔ تو ہم نے دیکھا جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے وہ پورے کے پورے دھونے کا حکم ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ حصہ تو دھویا جائے اور کچھ حصے پر مسح کیا جائے، اور جس عضو پر مسح کرنے کا حکم ہے اس کے پورے کے پورے پر مسح کرنے کا حکم ہی ہے، ایسا نہیں ہے آدھے سر کو دھویا جائے اور آدھے سر پہ مسح کیا جائے۔ اور اسی طرح کانوں کے پچھلے حصے کے بارے میں ہمارے ساتھ فریق مخالف متفق ہے، البتہ اگلے حصے میں ان کا اختلاف ہے۔ تو اعضاء وضو کے اندر اصول یہ ملا کہ جس کے بعض حصوں کو دھونے کا حکم ہے اس کے بعض پر مسح جائز نہیں،
اور اسی طرح جس کے بعد حصے پر مسح کرنے کا حکم ہے اس کے بعد حصے کو دھونا جائز نہیں ہے، تو اذنین میں بھی لازمی طور پر یہی حکم ہونا چاہیے۔ جب پچھلے حصے پہ مسح کرنے کا حکم ہے تو اگلے حصے پر بھی مسح کا حکم ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کان کے پچھلے حصے کو سر کے ساتھ اس کا مسح کیا جائے اور اگلے حصے کو چہرے کے ساتھ اس کو دھویا جائے۔ ایسا دو اصول وضو کے اندر نہیں چلیں گے کہ آدھے پر مسح کیا جائے اور آدھے کو دھویا جائے۔ اسی کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یوں ذکر کیا، وَإِن يَكُونَ حُكْمَ الْأُذُنَيْنِ كُلُّ حُكْمًا وَاحِدًا كَمَا كَانَ حُكْمُ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے باب کے آخر تک امام طحاوی رحمہ اللہ جمہور کی دلیل نمبر 4 پیش کریں گے، اور اس دلیل کے 2 جز ہیں۔ پہلے جز کے اندر صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت کا عمل اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ کان یعنی اذنین کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں پر مسح کیا جائے۔ اس مضمون کو صاحب کتاب نے 4 صحابہ سے 6 سندوں کے ساتھ نقل فرما دیا ہے۔ چلیں پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر دوسرے جز کی طرف جائیں گے۔ وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک جماعت بھی اسی کی قائل ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال إن ابن مسعود كان يأمر بالأذنين۔ حمید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے کانوں کے ظاہری اور باطنی حصے کا سر کے ساتھ مسح کیا اور فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کانوں کے بارے میں یہی حکم دیتے تھے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُودَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ۔ یہ دوسری سند کے ساتھ حضرت حمید رحمہ اللہ کا یہ دوسری سند کے ساتھ اسی طرح انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کانوں پر مسح کرتے تھے سر کے ساتھ، اور فرماتے ہمیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی حکم دیتے تھے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے دونوں کانوں کے ظاہر اور باطن کا مسح کیا۔ یہ 4 صحابہ سے 6 سنتوں کے ساتھ اس مضمون کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ پہلا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا، اور دوسرا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ 2 سندوں کے ساتھ، اور تیسرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل 1 سند کے ساتھ۔ اس کے بعد آخر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور فتویٰ 3 سندوں کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلی سند کی طرف جائیں تو فَهَذَا ابن عباس قد روى عن علي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما قد رويناه في اول هذا الباب۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو یہ دلائل چوتھی دلیل ذکر کی ہے اس کے اندر 2 جز ذکر کیے ہیں۔ پہلے جز کے اندر تو صحابہ کا عمل و فتویٰ ذکر کیا، اور دوسرا جز یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔
فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد روى عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما قد رویناه في اول هذا الباب. تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث روایت کی ہے جو ہم نے شروع باب میں بیان کی ہے. وَرَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارَ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما رویناه في الفصل الثاني من هذا الباب. اور انہی کے واسطے سے حضرت عطاء ابن یسار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نقل کی ہے جو ہم نے اس باب کی فصل ثانی میں بیان کی ہے. ثم عمل ہوا بذالک وترک ما حدثه علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پر عمل کیا اور اس حدیث کو ترک کر دیا جو ان سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہے. فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ نَسْخَ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ قَدْ كَانَ ثَبَتَ عِنْدَهُ. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا نسخ ان کے نزدیک ثابت ہو چکا. یہاں تک دوسرا جز کا ترجمہ تھا. اب اس کی تفصیل یہ سمجھو کہ فریق مخالف نے اپنے استدلال کے اندر شروع میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بطور ثبوت کے پیش فرمایا تھا. اور یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو روایت کو منسوخ مانا جاتا ہے اور عمل کو نسخ کی دلیل سمجھا جاتا ہے. لہٰذا باب کے شروع میں جو روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا منسوخ ہو جانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے واضح ہے. لہذا اس کو استدلال کے طور پر پیش کرنا صحیح نہیں ہو سکتا. یہ چوتھی دلیل کا دوسرا جز تھا. اب آگے ہم تیسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور ان کا فتویٰ جو 3 سنتوں کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهم أنه كان يقول الأذنان من الرأس فامسحوهما. حضرت نافع رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے الاذنان من الراس، کان سر کے حکم میں ہے، فامسحوہما، تم ان دونوں کا مسح کیا کرو. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام بن غيلان بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهم يقول الاذنان من الراس. غیلان بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کان سر سے ہیں، یعنی اس کے حکم میں ہے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ایوب النافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم كان يمسح اذنيه ظاہرهما وباطنهما يتتبع بذلك الغسول. نافع کہتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح کرتے تھے اور اس میں کان کی سلوٹ کو خوب ٹٹولتے تھے. یہ کانوں کے مسئلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فتویٰ اور عمل تھا جو ہم نے پڑھ لیا ہے. یہ یہاں تک چوتھی دلیل تھی جمہور کی طرف سے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے پیش کی ہے. آخر کے اندر ہم اس کے علاوہ جو 3 مسئلے کی طرف ہم نے اس باب کے شروع کے اندر عرض کیا تھا
اس کی طرف نظر ڈال دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مسح علی الاذنین کا حکم کیا ہے۔ ویسے تو اس میں 3 مذہب ہیں۔ جمہور یعنی امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک مسح علی الاذنین مسنون ہے، اور بعض حضرات کے ہاں یہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، جن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، اور بعض نے اس کو واجب کہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، مسح علی الاذنین میں ماء جدید لازم ہے یا نہیں، اس میں 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کانوں کے مسح کے لیے جدید نیا پانی لینا مسنون ہے، سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ کے نزدیک سر کے پانی سے ہی مسح کرنا مسنون ہے، ماء جدید لینا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ مسح علی الاذنین میں تکرار مستحب ہے یا نہیں ہے۔ اس مسئلے کے اندر بھی 2 مذہب ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تکرار مستحب ہے، جس طرح باقی عضو کو 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، سنت ہے، اسی طرح کان کا مسح بھی 3 دفعہ ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور رحمہ اللہ کے نزدیک کانوں کے مسح میں تکرار مستحب نہیں ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، جس کے اندر ہم نے فریق ثانی یعنی جمہور کے دلائل، دوسرے اور تیسرے اور چوتھے دلائل یعنی 4 دلائل پڑھے تھے، اور فریق اول نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت پیش کی تھی، اس روایت پر جرح و تعدیل بھی امام طحاوی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔